پھر ایک اور چیز ہے جو مرد کی بھی خوبی ہے، عورت کی بھی خوبی ہے، وہ ہے غیرت۔ یہ مرد کی بھی خوبی ہے، عورت کی بھی خوبی، وہ ہے غیرت۔ غیرت، اور جس قدر بیوی کی اپنے شوہر سے محبت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے بارے میں غیرت بھی بہت کھاتی ہے۔ اگر اس کی کوئی اور بیوی ہو تو پھر غیرت بس اوقات حد اعتدال اور انصاف سے بھی نکل جاتی ہے، لیکن وہاں بھی اس کی غیرت کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے جب اس کے سامنے کسی غیر عورت کی تعریف کی جائے اور اس کی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کی جائیں اور اس کی خامیاں پیش کی جائیں، کتنا برا لگتا ہے۔ عجیب مزاج ہے نا، سب کی خوبیاں اس کے سامنے پیش کر رہے ہو اور اس کی خامیاں، سب کی خوبیاں اس کے سامنے پیش کر رہے ہو اور اس کی خامیاں تم خوردبین سے بھی دیکھ رہے ہو۔ اس سے بھی اس کی غیرت کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے۔ محبت ہوتی تبھی تو غیرت ہوتی ہے، محبت ہوتی تبھی غیرت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ اپنی غیرت کا تذکرہ کر رہی، اپنی غیرت کا۔ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں جاتے تو آپ قرعہ نکالتے، کون کون سفر میں ساتھ جائے گا۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ قرعہ نکلا، میرا اور حفصہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم دونوں کا قرعہ نکالا۔ دن بھر آپ حفصہ کی سواری میں رہتے، جب رات ہونے لگتی تو آپ میری سواری پہ آ جاتے اور رات بھر سفر ہم کرتے رہتے۔ تو ایک دن حفصہ نے کہا، حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے، عائشہ سواری بدلتے ہیں، میں تمہاری سواری بھی دیکھ لیتی ہوں کیسی چلتی ہے، تم میری سواری کا بھی ذرا جائزہ لے لو، یہ کیسے چلتی ہے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی میں راضی ہو گئی، سواریاں بدل گئی۔ اللہ کے نبی رات کو عائشہ کی سواری کی طرف آئے اور ادھر تو میں تھی، سلام کیا، میں نے جواب دیا، آپ ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر جب پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر، میرا حال تو بہت خراب تھا اندر سے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی جب پڑاؤ ڈالا تو جنگل کے ایک حصے میں گئی اور اپنا پاؤں جھاڑیوں میں ڈال دیا اور یوں کہا، اے اللہ میں تیرے رسول سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی، شکایت بھی نہیں کر سکتی، لیکن کوئی سانپ بھیج دے، کوئی بچھو بھیج دے جو مجھے ڈس لے، کوئی سانپ بچھو بھیج دے جو مجھے ڈس لے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو عائشہ فرمانے لگی کہ یہ غیرت جب شوہر سے محبت ہوتی ہے تو یہ اس کا لازمہ ہے، اور جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتنی غیرت زیادہ ہوتی ہے۔ فرمانے لگی ایسا ہوا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی، اتنے میں حضرت ایک دوسری اہلیہ نے حلوہ بھیجا بنا کر، کچھ کھانا بھیجا، تو جیسی کیونکہ باری میری تھی اور کھانا دوسرے گھر سے آئے تو میں نے خادمہ کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تو پلیٹ گری، کھانا گر گیا۔ غیرت فطرتی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کیا؟ آپ آگے بڑھے، پلیٹ کے ٹکڑے اٹھائے، کھانا ایک طرف رکھا اور فرمانے لگے تمہاری اماں بھی بڑی غیرت کھایا کرتی تھی۔ اشارہ تھا حضرت سارہ، حضرت ابراہیم کی بیوی، حضرت ہاجرہ پر بڑی غیرت کھایا کرتی تھی، تمہاری اماں بھی بڑی غیرت کھایا کرتی تھی۔ غصہ نہیں دکھایا، آپے سے باہر نہیں ہوئے، کتنی حکمت کے ساتھ، کتنی نرمی کے ساتھ، کتنی شفقت کے ساتھ اس قضیے کو ٹھنڈا کر دیا۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ حضرت سودا کے پاس حضرت عائشہ آئیں حلوہ پکا کر، اور سودا سے کہا کھا لو اسے۔ حضرت سودا نے انکار کیا، کہنے لگی کھا لے ورنہ تیرے منہ پہ مل دوں گی۔ اس نے پھر انکار کیا، حضرت عائشہ نے اٹھایا اور اس کے منہ پہ مل دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے مسکرا رہے ہیں تو فرمانے لگے سودا تو بھی بدلہ لے لے، میں بیٹھا ہوں، اب تو یہ حلوہ عائشہ کے چہرے پہ مل دے۔ تو یہ شوہر کا کام ہوتا ہے، تحمل،
برداشت، نرمی. ہاں، عورت کی فطرت میں جذباتیت ہے. گھر خراب کرنا ہے، بے سکون بنانا ہے، نقصان اٹھانا ہے، ہاں انتشار کرنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کی جذباتیت کو اور بڑھاتے رہو. ہاں، اور ترکی بترکی جواب دیتے رہو، ترکی بترکی جواب دیتے رہو. اور جب پتہ ہی ہے کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے جو اس کی فطرت میں ہے، اس کو خوبیوں کے طور پہ لے لو، اس کو اچھائیوں کے طور پہ لے لو، تو گھر کا ماحول اچھا رہے گا، گھر کا ماحول سازگار رہے گا. اور بھائی جب زندگی کا سفر ہوتا ہے نا تو اونچ نیچ کہاں نہیں ہوتی. یہ تو حضور کی گھر کی زندگی اللہ کے نبی خود بتا رہے، کہاں نہیں ہوتا، کہاں نہیں ہوتا. ہاں، جب کچن میں 2 برتن ہیں تو آواز تو آ جایا کرتی ہے نا، آواز تو آ جایا کرتی ہے، لیکن ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اور معاملہ جلدی ٹھنڈا کر دینا اور معاملے اور قضیے کو جلدی ختم کر دینا، یہ خوشگوار ازواجی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. خوشگوار ازواجی زندگی کے لیے ضروری ہے. اگر تھوڑا سا دور رکھا اور فاصلہ آنے لگا تو آہستہ آہستہ یہ زندگی کی گرہیں بن جاتی ہیں، یہ فاصلے کی گرہیں بڑھتی جاتی ہیں، غلط فہمیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، غلط فہمیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور نتیجہ گھر کے ٹوٹنے تک پہنچتا ہے، اور اولادیں پھر بے سہارا ہو جاتی ہیں، سرپرستوں سے اور اپنے مربیوں سے محروم ہو جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں ازواجی زندگی کے سلسلے میں اپنی نبی کی زندگی اور اپنی نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے.